السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب کی سہیلیوں کا جو مجھے سنتی ہیں، جنہوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے. آئیں بیٹھے دھنیا چھیلتے ہیں اور کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اب اچھی باتیں سننے کو کان ترس گئے ہیں. پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے ہوتے تھے اور وہ اچھی اچھی باتیں اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، لیکن شاید اب بوڑھے بھی فون پر مصروف ہو گئے ہیں اور ہماری جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ، میں کہتی ہوں، بدقسمت ہو گئی ہے، کیونکہ انہیں کوئی اچھی بات سکھانے والا نہیں رہا. ان کی تربیت جو ہے وہ فون کر رہا ہے. معذرت چاہتی ہوں، گلے کی خرابی ہے. ایز یوزول ڈسٹ الرجی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. ویسے میں لیتی ہوں میڈیسن سپلیمنٹس وغیرہ، بٹ پھر بھی. تو آج میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گی جو مجھے میری بیٹی نے سنائی. سنائے ہوئے ایک ہفتہ گزرا ہے اور اس کی دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جس کو سن کے وہ اتنا روئی کہ اس کی ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی دوستی ختم ہو رہی تھی. پچھلے کئی سالوں کی دوستی کا قصہ ہے کہ جب ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہا. وہ بھی یہاں آتی رہی، میں بھی جاتی رہی ان کے گھر. پرسنلی میں ان کی فیملی کو جانتی ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت شریف. لیکن شاید آج کل شریف ماں باپ کے گھر کی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں. میری بیٹی نے مجھے بتانا شروع کیا کہ پچھلے 2 سال سے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں آپ ہی مجھے غلط نہ سمجھیں. میری جو بہت ہی پیاری دوست ہے، جس کو بلیاں رکھنے کا بہت شوق تھا، جس کو پرندے رکھنے کا بہت شوق تھا، وہ ایک لڑکے میں انوالو ہو گئی ہے. میں اس کی بات سنتی رہی. آپ بھی سنیں کہ جس پیشنس کا مظاہرہ میں نے کیا وہ آپ بھی کریں، کیونکہ آج ایک ماں آپ کے ساتھ یہ کہانی بیان کر رہی ہے. وہ ایک لڑکے کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے اور وہ کالج سے گئی ہے اس سے ملنے کے لیے، اور اس کے وین ڈرائیور نے اس کو دیکھ لیا. اور اس کا وین ڈرائیور جو ہے جب گھر گیا اور اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کی کہیں اور وین لگوا دی ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ابھی کالج میں ہے. تو اس نے کہا نہیں، وہ کالج میں نہیں ہے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ اسلام آباد کی سائڈ پر گئی ہے. ان کے ریسورسز کافی زیادہ ہے، تو انہوں نے CCTV اور فوٹیجز وغیرہ نکلوا کے اپنی بیٹی کو برآمد کیا، اور وہ چائے خانہ میں بیٹھی ہوئی، بحریہ چائے خانہ میں بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ گپے لگا رہی تھی. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ لڑکی گھر سے نکلی ہے اس لڑکے کے پیچھے. گھر والے کو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اس کو کہا تو کچھ نہیں، لیکن اس کی ماں جو ہے اس وقت ڈپریشن، انگزائٹی، پتہ نہیں کون کون سے دورے اس کے پڑتے ہیں، وہ اس کا شکار ہو گئی ہے. اور باپ جو ہے وہ اس کو خاموشی لگ گئی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا غصہ جو ہے نا وہ اولاد پر اسی طرح نکلتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دل بہت زیادہ دکھ جاتا ہے. 3 دفعہ وہ لڑکی اپنے گھر سے جا چکی ہے، بھاگ چکی ہے. اور میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کالج سے نکلی ہے اور اس نے کالج کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے دوست کی گاڑی میں کپڑے چینج کیے ہیں. تو جو لوگ عقل مند ہیں، جو میں وہ باتیں تو نہیں کہہ سکتی جو میری بیٹی نے مجھے بتائیں ڈر ڈر کے، میں آپ لوگوں کے ساتھ تو بیان نہیں کر سکتی یہاں پر، لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ایک لڑکی ایک انجان شخص پہ اعتبار کر کے اس کی گاڑی میں کپڑے بدل سکتی ہے، تو وہ کیا کچھ نہیں کر گئی ہوگی. اور اس نے مجھے زیادہ ایڈ یہ کیا، میری بیٹی نے، کہ وہ صبح صبح اٹھتی ہے، فجر کے بعد چھت پر جاتی ہے اور وہ اس کے لیے ویڈیوز بناتی ہے. جب اس کے ماں باپ گھر پر نہیں ہوتے تو ٹک ٹاک پر وہ نامناسب کپڑے پہن کر ٹک ٹاک بناتی ہے اور اس کو بھیجتی ہے، اور اپنے انسٹاگرام کی سٹوریز پر اس کو اور اپنا نام لگاتی ہے، اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس میں انوالو ہے. وہ لڑکا جس ہائی فائی اسکول میں پڑھتا ہے وہ وہاں سے بھی نکلتا ہے، اور اس لڑکی کے اسکول میں جتنے بھی فنکشنز ہیں اس میں وہ آتا ہے. یہاں پر ایک سوال ہے میرا ان ماں باپ سے کہ جب آپ کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے وہ سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی، اور وہ دوپٹہ کرتی ہی نہیں ہے، تو کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ جینز میں نکلی ہے، وہ اسکرٹ میں نکلی ہے، اور اگر اس نے عبایا بھی پہنا ہے تو اس نے نیچے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے فون کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ کیا آپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، یا آپ اتنے زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں کہ آپ کے اوپر سکتہ آ گیا ہے، آپ کے اوپر خاموشی آ گئی ہے؟ بدنام تو آپ آلریڈی پورے محلے میں ہو ہی گئے ہیں، آپ کی بیٹی نے آپ کو کر دیا ہے. تو اس کے بعد آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ اس کو
کم از کم ایک شٹ اپ کال ضرور دیتے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس کو مارتے آپ, لیکن ایٹ لیسٹ اس کالج میں جانا بند کر دیتے. ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو لڑکی اپنے باپ کے نام کی عزت کی دھجیاں اڑا دے, اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ آپ اسے کیا بنا رہے ہیں, آپ اسے کیا کروا رہے ہیں, آپ اسے کیا سکھا رہے ہیں, کون سی انگریزی سکھا رہے ہیں؟ یہ قصور انگریزی کا نہیں ہے, یہ ان سہولیات کا ہے جو ماں باپ نے اپنے بچوں کو دے رکھی ہیں. بقول میری بیٹی کے کہ اس لڑکی کے پاس ہر چیز ہے. ایک دن اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے دوسرے دن نیا لیپ ٹاپ لا کے دیتے ہیں. تو وہ تو اگر آپ اسے نہ لا کے دیں تو کیا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی؟ یہ تو میں سوال ماں باپ سے کر رہی ہوں, اس میں اس بچی کا قصور نہیں ہے. آپ کا گھر کا ماحول اگر بہت اچھا ہے جہاں پر آپ اپنے بچوں کو سہولت دیتے ہیں, وہ اگر آپ کی دی ہوئی سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ ان سے وہ سہولت لے لیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آج اس لڑکی کے ساتھ وہ لڑکا شادی نہیں کرتا, اور فور شیور وہ نہیں کرے گا, کیونکہ مردوں کی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ جس کو اپنی بیوی بناتے ہیں نا, وہ سوچتے ہیں کہ کل کو میرے بچوں کی ماں بھی بنے گی. تو ایسی عورت کو وہ کبھی بھی اپنے گھر نہیں لے کے آتے جو گھر سے بھاگ کے ان کی گاڑیوں میں کپڑے بدلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس نے کل کو اس لڑکے نے اس سے شادی نہ کی تو یہ جو لت لگ جاتی ہے نا حرام کی, چاہے وہ کھانے میں حرام ہو رہا ہو, جسم کو بھی ایک لت لگتی ہے, اسے ایک عادت ہو جاتی ہے حرام کی. تو وہ آج یہ لڑکا ہے اسے استعمال کر کے چھوڑ دے گا, کل کو وہ کسی دوسرے لڑکے کے پاس جائے گی, پھر تیسرے لڑکے کے پاس جائے گی. میں ان ماں باپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جب اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی بیٹی ان ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور اس کی دوستی یاری بھی ایسی ہو گئی ہے جہاں پہ نائٹ پارٹیز بھی چلتی ہیں, اسکول میں بون فائرز ہو رہے ہیں لیٹ نائٹ, اسکول میں پارٹیز ہو رہی ہیں لیٹ نائٹ, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ اپنی بیٹی کا وہاں جانا بند کر دیں. آپ اپنی بیٹی کا اسکول چھڑوا دیں, آپ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاریں. اس ماں پر مجھے رحم آ گیا اور اس باپ پر مجھے ترس آ گیا کہ جو اکیلے اپنی لیونگ ہال میں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ان کے 3-4 جو ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے, ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور یہاں سے 3 بیٹے ہیں ان کے, وہ کمروں سے باہر نہیں نکلتے. آپ نے انہیں سہولتیں جو دی ہوئی ہیں, جم بھی بنا کے دیا ہوا ہے, لیکن جب آپ کے بچے جو ہے وہ اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو کائنڈلی آپ ان سے یہ چیزیں لے لیں اور ان کی ساری ایکٹیویٹیز چیک کریں. وہ آپ سے بڑے نہیں ہیں, بچوں سے نادانی ہو جاتی ہے, انہیں سمجھ نہیں لگتی ہے کہ عمر ہی ایسی ہے. ایک 17-18 سال کی لڑکی کو کیا پتہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. تو گزارش ہے کہ اگر جب آپ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے تو وہ سارا کچھ لے لیں, وہ ساری سہولتیں جو آپ اپنے بچوں کو دی ہوئی ہیں. بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ یہ میرے لیے بھی, میں بھی کہیں راتیں جاگتی رہی, تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے, میں نہیں سو سکی کیونکہ وہ بچی میرے سامنے بڑی ہوئی ہے. اس کے بدلتے رنگ میں دیکھتی ہوں اب, اور اس نے ہر جگہ سے میری بیٹی کو بلاک کروا دیا ہے, ہر جگہ سے. اس نے اس کی کتابیں, اس کی پینٹنگز, اس کے جتنے گفٹس ہیں, اس نے ویڈیو بنائی اور اس نے کہا کہ یہ میں تمہارا سارا کچھ دیا ہوا ڈسٹ بن میں پھینک رہی ہوں. اور میری بیٹی نے مجھے یہ بھی کہا کہ ماما جب سے میں نے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کیا ہے, جب سے میں نے اس کے ساتھ اسلام کی باتیں کرنا شروع کی ہے, وہ میرے اگینسٹ ہو گئی ہے. اور میں نے اپنی بیٹی کو ایک ہی بات کہہ کے حوصلہ دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے, یہ شاید کوئی میری نیکی کام آ گئی ہے کہ تم اس گند میں سے, اس دلدل میں سے نکل آئی ہو, ورنہ تم بھی اسی جیسی ہو جاتی ہے. وہ تمہیں اپنے جیسے بنانے کی کوشش کر رہی تھی, کیونکہ وہ سارا کچھ اس کو چیٹنگ میں بتاتی تھی کہ میں اس کے ساتھ یہ کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں. مینس کہ میری بیٹی کا دماغ بھی جو ہے وہ پلوٹ ہو رہا تھا. تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی دوستی یاری پر نظر رکھیں. میرا بڑا دل کیا کہ میں جا کے اس کی ماں کو کال کروں, اس کے باپ کو بتاؤں, لیکن میری ہمت نہیں ہوئی. اور یہ سن کر بھی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اس کے پیرنٹس کو سب کچھ پتہ ہے اور اس کے پیرنٹس جا رہے ہیں بیماری کی طرف. خاموشی نے ان کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا. ان دونوں کو چپ لگ گئی ہے, لگ جاتی ہے. جو شریف ماں باپ ہوتے ہیں ان کو لگ جاتی ہے چپ, خاموشی لگ جاتی ہے. تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں, ان کی ایکٹیویٹیز پر, دوستی یاری پر. یہ جو اسکول میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز, بون فائر, لیٹ نائٹ پارٹیز اور یہ سارا کچھ تعلیم کے نام پہ ہو رہا ہے, یہاں پر جانے سے اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو روکیں اور اپنے بیٹوں کو بھی
آج کل وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے بیٹوں پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. تو بس ایک چھوٹی سی گزارش تھی، میں نے کہا چلے دھنیا چھیل رہی ہوں تو کوئی وقت ضائع نہ ہو، شاید کسی کے کان تک میری کوئی بات پہنچ جائے اور وہ جاگ جائے کہ ہم اپنے بچوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن پلیز یہ جو فون ہے نا، یہ پوری دنیا ہے، اس پر کبھی بھی ٹرسٹ مت کریں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.